اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 103 نمبر کی قسط کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، پچھلے ہفتے ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیات یعنی 102 اور 103 نمبر کی آیات کی تفسیر کا پہلا حصہ پیش کیا تھا، اور آج ہم انہی آیات کی تفسیر کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ دونوں آیتیں اسکرین پر ہیں اور گزشتہ ہفتے ہم نے تلاوت بھی کی تھی، آپ نے سنا تھا۔ آئیے پہلے تھوڑا محاورتی ترجمہ دیکھ لیں، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں۔ تم کفر میں نہ پڑو، غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہیں دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ ناظرین گرامی، اس سے قبل ان آیات کے ضمن میں ہم نے تفہیم القرآن سے بھی تفسیر آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ مولانا عبدالحی فاروقی صاحب تفسیر عثمانی سے بھی استفادہ کرتے ہوئے ان آیات کے سلسلے میں ان معزز مفسرین کے فرمودات کو ملاحظہ کیا تھا۔ آج مزید کچھ تفاسیر سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ تفسیر کنز الایمان میں ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا لیں اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے صلحاء علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہلوں نے اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی حال پر رہے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی براعت میں یہ آیت نازل فرمائی۔ صاحب کنز الایمان مزید ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ وہ نبی ہیں اور انبیاء کفر سے قطعاً معصوم ہوتے ہیں، ان کی طرف سحر کی نسبت باطل و غلط ہے، کیونکہ سحر یعنی جادو کا کفریات سے خالی ہونا نادر ہے۔ پھر بھی ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی جھوٹی تہمت لگائی، اسی لیے ہدایت کی گئی کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل و اعتقاد کر کے اور اس کو مباح جان کر کافر نہ بنے۔ یہ جادو فرمانبردار و نافرمان کے درمیان امتیاز و آزمائش کے لیے نازل ہوا۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے گا کافر ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس جادو میں منافی ایمان کلمات و افعال ہوں جو اس سے بچے نہ سیکھے یا سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے، اور اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو اور وہ مومن رہے گا۔ یہی امام ابو منصور ماتوریدی کا بھی قول ہے۔ اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ سحر کفر ہے
اور اس کا عامل اگر مرد ہو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ بھی کہ جو سحر کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں اس کا عامل قطعاً اس طریق کے حکم میں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ جادوگر کی توبہ قبول ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور تاثیر اسباب تحت مشیت ہے۔ ناظرین گرامی، تفسیر ضیاء القرآن میں ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ اس طویل آیت میں یہود کی تاریخ کا ایک تاریخ صفحہ پیش کیا گیا، تاریخ ترین صفحہ۔ حقیقت یہ ہے کہ قومیں اپنے عروج کے زمانے میں ہمت، محنت اور جانفشانی سے اپنے بلند مقام پیدا کرتی ہے، اور انحطاط کے دور میں بھی اپنے اسلاف کے حاصل کردہ بلند مقامات سے چمٹے رہنے کی آرزو تو ان کے دلوں میں چٹکیاں لیتی رہتی ہیں، لیکن ان کی پست ہمتیں اور شکستہ حوصلے کسی ایثار اور قربانی کے لیے انہیں آمادہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت وہ جادو اور منتر کا سہارا لینے لگتی ہیں تاکہ اپنے بزرگوں کی عصمت کا تاج بھی ان کے زیب سر رہے اور انہیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ یہود کا بھی دور انحطاط شروع ہوا تو سچے عزت اور عظمت کی بلندیوں تک لے جانے والا سیدھا راستہ جس کی نشاندہی تورات نے کی، اس پر چلنا تو ان کے لیے دشوار ہو گیا، اور اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے جادو وغیرہ کا سہارا لینا شروع کر دیا، اور اس آیت میں ان کی اسی بے روی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تتلو اگر تلاوت سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہے پڑھنا، اگر تلو سے ماخوذ ہے تو اس کا معنی ہے پیروی کرنا۔ اس کا ایک معنی بہتان باندھنا بھی ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوگی کہ یہود پیروی کرنے لگے اس چیز یعنی سحر کی جس کا شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان باندھا کرتے تھے۔ صاحب تاج العروس لکھتے ہیں اصل عبارت عربی میں ہے جس کا ترجمہ ہے سحر کا اصلی معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا، گویا جب ساحر جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے یا کوئی چیز اپنے حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے تو گویا اس نے اس شے کی حقیقت کو بدل دیا۔ یہ تو ہے سحر کی لغوی تحقیق۔ اب اس کے اصطلاحی معنی پر غور فرمائیے۔ ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے اور کرنے کو سحر کہا جاتا ہے جن سے انسان کو شیاطین کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور ان اعمال و الفاظ کے اثر سے کانوں اور آنکھوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے آواز ہوتی کچھ ہے اور سنائی کچھ اور دیتی ہے، اور چیزیں اپنے حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ چیزیں اپنے حقیقت کے خلاف صرف دکھائی نہیں دیتی بلکہ ان کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے، واللہ اعلم۔ روح المعانی جو عربی جملہ ملتا ہے اس میں جو کچھ کہا گیا اس کا ترجمہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ساحر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔ یہود و نصارہ ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرتے، بحر و بر پر ان کی فرمان روائی کا ذکر بڑے فخر سے کرتے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے کہ آخری عمر میں سلیمان علیہ السلام نے توحید کو چھوڑ دیا اور اپنی مشرک بیویوں کے باطل خداؤں کی پرستش کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ بائبل میں اس کی تصریح موجود ہے۔ مزید یہ کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ سلیمان علیہ السلام انہی کے عشق کا دم بڑھنے لگے اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو ان کی بیویوں نے ان کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور سلیمان علیہ السلام نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند سلیمان علیہ السلام سے ناراض ہوا کیونکہ ان کا دل اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا۔ باب 11 آیات نمبر 1 تا 9 سلاطین، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ جو بائبل کی تحریف کرنے والے کس قدر بدبخت ہیں کہ سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے شرک صریح کا الزام لگایا اور دنیا آپ کو یوں ہی سمجھتی رہی۔
یہاں تک کہ اللہ کے آخری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء اور رسول کی عزت و ناموس کے نگہبان تھے، تشریف لائے اور اپنے رب کا فرمان دنیا کو سنایا، وما کفر سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر تھے، انہوں کفر و شرک سے کیا واسطہ انہیں؟ یہود و نصارہ نے از راہ تعصب اس وقت بھی اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد انہیں آخر کار وہی تسلیم کرنا پڑا جو خدائے برحق نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حقیقت ترجمان سے کہلوایا تھا۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 952 پر محققین کو لکھنا پڑا کہ سلیمان علیہ السلام خدائے واحد کے مخلص پرستار تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مسیحی دنیا کے فضلاء نے انسائکلوپیڈیا بیلکا میں انجیل کی ان آیات کے متعلق صراحتاً لکھ دیا کہ یہ غلط ہیں، اور بعد میں لوگوں نے تحریف کر کے ملایا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تہمت شرک سے مبرہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حامل قرآن کی صفت کا بار بار اعلان فرمایا ہے کہ وہ پہلے انبیاء و رسول اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے، اور ان تہمتوں اور بہتانوں سے ان کی برات کرنے کے لیے آیا ہے جو صرف غیروں نے ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے ماننے والوں نے ان پر چسپاں کر رکھی تھی۔ سبحان من لا الہ الا۔ یہودی فلسطین میں مروج جادو پر بھی عمل پیرا تھے، اور جب بخت نصر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد بنی اسرائیل کو جنگی قیدی بنا کر بابل میں لے گیا، تو بجائے اس کے کہ اس کفر و الہات کی دنیا میں وہ توحید کی تبلیغ کرتے، الٹا وہاں کے لوگوں سے بھی انہوں نے جادو سیکھا اور اس پر بھی عمل پیرا ہوئے۔ اب یہاں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاروت و ماروت جو معصوم فرشتے تھے، انہیں کیوں کر جادو کی تعلیم دینے کے لیے بابل میں اتارا گیا؟ تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں، یعنی اس وقت خصوصاً بابل کی مملکت میں جادو کا بہت رواج تھا۔ جادو کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے جس سے سادہ لوح دنگ رہ جاتے۔ ان کے نزدیک جادو اور معجزے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہ جادو کو علم کے ایک مفید ترین شاخ تصور کرنے لگے تھے اور جادوگروں کو مقدس ماننے لگے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کریں تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزے کی حقیقت میں تمیز کر سکیں، اور اگر انہوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ فرشتے تو انہیں صاف طور پر بتا دیتے کہ ہمیں تو فقط تمہارے آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر تم نے جادو پر عمل شروع کر دیا تو خوب سن لو کہ ایمان رخصت ہو جائے گا اور کافر ہو جاؤ گے۔ ناظرین گرامی، ان آیات کی تفسیر لمبی ہے، اور سحر اور جادو یہ موضوع بھی بڑا لمبا ہے، اس وجہ سے جو ہے اگلی قسط بھی اسی پر ہماری تفسیر بیان کرتے ہوئے گزرے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، لمبا ہو چکا ہے وقت، انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اگلے ہفتے۔ اللہ